بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل الطہور عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء او مع آخر قطر الماء او نحو ھذا واذا غسل یدیہ خرجت من یدیہ کل خطیئۃ بطشتھا یداہ مع الماء او مع آخر قطر الماء حتی یخرج نقیا من الذنوب قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وهو حدیث مالک عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ وابی صالح والد سہیل هو ابو صالح السمان واسمہ ذکوان۔ یہ باب جو اس سلسلے میں آیا ہے کہ فضل الطہور یعنی وضو کی فضیلت، وضو کا ثواب اس باب میں بیان کیا جائے گا۔ اس باب میں جو حدیث شریف آ رہی ہے اس حدیث شریف سے وضو کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے اور وضو کا ثواب کتنا ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ فضلاً باب کرومہ سے آتا ہے، یہ فضیلت کے معنی میں آتا ہے، ثواب کے معنی میں آتا ہے۔ وضو کا ثواب جو بھی حدیث شریف میں آ رہا ہے ابھی آ جائے گی، تو یہ ثواب غسل میں بھی ہے، اگرچہ غسل کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ہے، وضو کا ذکر ہے، لیکن دلالت النص کے طور پر جیسے وضو کا ثواب اور جو بھی ثواب حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے، غسل میں بھی ویسے ہی ثواب ہے، لیکن یہ دلالت النص کے طور پر ہے۔ اور جب چھوٹی ناپاکی سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے بذریعہ وضو، اس کا ثواب جب یہ ہے تو عقل کہتی ہے تو بڑی ناپاکی سے جب پاکی حاصل کی جاتی ہے جیسے کہ غسل ہے تو اس کا ثواب ہونا چاہیے اور اس کی بھی فضیلت ہونی چاہیے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اسی لیے دلالت النص کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو ثواب یا جو فضیلت وضو کی آئی ہے ابھی حدیث شریف میں بتائی جائے گی تو وہی غسل کے سلسلے میں بھی ہو۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، یہ راوی کا شک ہے کہ آپ نے العبد المسلم ارشاد فرمایا یا العبد المومن ارشاد فرمایا۔ جب کوئی مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرے فغسل وجہہ، پھر وہ وضو کے دوران اپنے چہرے کو دھوئے، خرجت عن من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے کہ جس سے وہ دیکھتا ہے اپنے دونوں آنکھوں سے۔ کب نکلتا ہے؟ مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے ساتھ، یعنی پانی جب نکلتا ہے یا پانی کا جو آخری قطرہ ہے جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ گناہ بھی جھڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ نے فرمایا او نحو ھذا، یہ بھی راوی کا شک ہے، اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ،
جب وہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرجت من یدیہ کل خطیۃ بطشتھا یداہ، تو اس کے دونوں ہاتھوں نے جس کو پکڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے جو وہ گناہ کیے ہوئے رہتے ہیں، وہ گناہ بھی اس کے دونوں ہاتھوں سے جھڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، پانی کے ساتھ مع الماء او مع آخری قطر الماء، یا پھر پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا، نکل جاتا ہے، یعنی اخیر میں ہر عضو کو جو وضو میں وہ دھوتا ہے، چہرہ، ہاتھ، تو ہر عضو سے جب پانی نکلتا ہے، ٹپکتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا گناہ جھڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، کہ وہ ذنوب سے صاف اور شفاف نکل جاتا ہے، یعنی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ احادیث شریفہ میں جہاں کہیں بھی گناہوں کے جھڑنے کا یا گناہوں کے کفارے کا ذکر آیا ہے، تو وہاں پر کون سے گناہ مراد ہوتے ہیں؟ تو اس میں سبھوں کا اتفاق ہے کہ اس میں گناہ صغائر مراد ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جس حدیث شریف میں، نصوص میں جہاں کہیں بھی گناہوں کا ذکر آیا ہے، گناہوں کے معافی کا یا گناہوں کے کفارہ بننے کا یا گناہوں کے جھڑنے کا، جیسا کہ اس حدیث شریف میں آیا ہے، ان تمام جگہوں میں چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، بڑے گناہ مراد نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت نے یہ ضابطہ بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے شریعت مقدسہ نے، دیگر احادیث اور دیگر نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ بڑے بڑے گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی عادت اور ان کی اللہ کی سنت یا طریقہ، جس کو شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبے کے بڑے بڑے گناہ کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ اگر چاہیں تو بڑے گناہ کو بھی بغیر توبے کے معاف فرما دیں گے، لیکن انسان کو دنیا میں چلنے کے لیے ایک اصول چاہیے، ایک ضابطہ چاہیے۔ تو ضابطۂ شرعیہ اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوں گے، بندہ جب تک توبہ نہیں کیا ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ جو حدیث شریف میں گناہوں کا ذکر آیا ہے، یہاں مطلق آیا ہے، یہاں پر کہ یہاں آیا کہ کل خطیئۃ، ہر وہ گناہ کہ جس کو اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا ہے اور ہاتھوں کے پکڑنے کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو پانی کے آخری قطرہ یا پانی کی قطرے کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے، اور اخیر میں آیا ہے کہ حتی یخرج نقیا من الذنوب، کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو پاک و صاف، تو اسی اصول کے مد نظر یہ یہاں کہنا ہوگا کہ یہاں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں، جتنے گناہ صغائر ہوتے ہیں، وضو کی برکت سے، وضو کے اعضاء کو دھلنے سے اور دھو دینے سے، وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کے فضل سے جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے ایک بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ نصوص میں جہاں جو لفظ آیا ہے، جیسے لفظ نصوص میں آئے ہیں، اسی لفظ کے مطابق قول کرنا چاہیے۔ مثلا یہاں نقیم من الذنوب کا لفظ آیا ہے اخیر میں، حتی یخرج نقیم من الذنوب، اور شروع میں آیا ہے خطیئتن کا ذکر۔ تو ایک ہے خطا، خطیئتن، اور ایک ہے ذنوب، اور ایک ہے جو ہے سیئہ،
اور ایک ہے معصیت۔ تو جہاں جہاں پر نصوص میں جس قسم کے الفاظ آئے ہوں، جہاں خطیتن کا لفظ آیا ہے وہاں معصیت مراد نہیں ہوگی، نہ سیئہ مراد ہوگی، اور نہ اس میں جو ہے جہاں سیئت مراد، جہاں پر خطیہ کا لفظ آیا ہے وہاں معصیت مراد نہیں ہوگی اور سیئہ مراد نہیں ہوگی۔ جو لفظ جہاں آیا ہے وہی مراد ہو۔ جہاں سیئہ کا لفظ آیا ہے وہاں خطیہ مراد نہیں ہوگی اور وہاں معصیت مراد نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے نصوص کے درپے ہوا جائے، یعنی نصوص میں جو الفاظ آئے ہیں انہی کا قول کیا جائے۔ جہاں خطا کا ذکر ہے، جیسے اس حدیث شریف میں کل خطیتن کا ذکر ہے، تو وہاں سیئہ اور معاصی یہ سب مراد نہ ہوں۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن اصول اور ضابطہ وہی ہے کہ جہاں جہاں بھی گناہوں کے جھڑنے کا اور گناہوں کے کفارہ بننے کا یا معافی کا اعلان آیا ہے، ان سبھی جگہوں میں گناہ صغائر مراد ہوتے ہیں، گناہ کبائر نہیں۔ ایک چیز یہاں ایک اور سمجھنے کی چیز ہے کہ حدیث شریف میں جو آیا کہ خرجت من یدیہ کل خطیۃ بطشتھا یداہ مع الماء، یا یہ ہے کہ خرجت کل خطیۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء۔ تو یہ سب چیزوں میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ گناہوں کا نکلنا، جو آنکھوں کے ذریعے سے گناہ نکلتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے جو گناہ اس نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے، یا ہاتھوں کے ذریعے سے جو گناہ اس نے کیے ہیں تو ہاتھ دھوتے وقت میں وہ گناہ جو ہے اس پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو یہ نکلنا کیسے ہوتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر الیہا بعینیہ، کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان گناہوں کے نکلنے کو دیکھتا ہے۔ خرجت من یدیہ کل خطیۃ بطشتھا یداہ مع الماء او مع آخری قطر الماء، یا خرجت من وجہہ کل خطیۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء۔ تو سوال یہ ہے کہ گناہ یہ تو اعراض میں سے ہیں، اعراض یعنی یہ ایسا وصف ہے یا ایسی چیز ہے جو قائم بالذات نہیں ہے کہ جو ہے جس کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے، اعراض کے قبیل سے ہے، یہ عرض ہے، اور عرض قائم بالغیر ہے۔ جب تک غیر کا سہارا نہ ملے وہ قائم نہیں ہو سکتا ہے، یہ قائم بنفسی ہی یا قائم بذاتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اعراض کے قبیل سے ہے جو دیکھنے کے لائق نہیں۔ گناہ کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا، ثواب کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا، تو پھر کیسے؟ حدیث شریف میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، نظر الیہا بعینیہ۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ عالم ایک ہے عالم مشاہدہ، اور ایک ہے عالم جو ہے مثال۔ تو یہ جو دیکھنے کی بات حدیث شریف میں آئی ہے وہ عالم مشاہدہ میں نہیں ہے۔ عالم مشاہدہ یہی دنیا ہے، جس دنیا میں آدمی دیکھتا ہے، پکڑتا ہے، چلت پھرت کرتا ہے، آمد و رفت کرتا ہے، یہ مشاہدہ کی بات ہے۔ لیکن عالم مثال میں وہ جسم سے خالی ہے، یہ ذو جرم نہیں ہے، یہ عالم مثال ہے۔ تو عالم مثال اور عالم مشاہدہ، عالم مشاہدہ میں آدمی مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پکڑتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ تو حدیث شریف میں عالم مشاہدہ کی بات نہیں کی گئی ہے بلکہ عالم مثال کی بات کی گئی ہے۔ تو عرض کے ہونے سے، اعراض کے قبیل سے ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اگر یہ عالم مشاہدہ کی بات ہوتی تو پھر سوال صحیح تھا کہ آنکھوں سے گناہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ گناہ جو ہے یہ اعراض میں سے ہیں۔ اب اعتراض صاف ہو گیا
اور یہ نہ کیا جائے کہ حدیث شریف میں ایک عرض کو دیکھنے کی بات کیسے کی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اعراض میں سے ہو، لیکن یہ عالم مشاہدہ کی بات نہیں ہے، یہ عالم مثال کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ عالم مثال میں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عالم مثال میں جسم سے یعنی ذو جرم نہیں ہوتے ہیں، جسم سے وہ خالی ہیں۔ عالم مثال میں اس کو کسی اور طریقے سے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ یہاں سمجھنا چاہیے کہ گناہوں کے نکلنے کا اور اس کو دیکھنے کا جو ذکر حدیث شریف میں آیا ہے وہ عالم مثال میں آیا ہے، عالم مشاہدہ کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ ابو ہریرہ اختلفوا فی اسمہ فقالوا عبد الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ عبد الشمس ان کا نام تھا، کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر نام تھا، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیکھ کر وہ یہ فرماتے ہیں، چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، وہ حوالہ دے کر کے فرماتے ہیں کہ قال محمد بن اسماعیل وہذا اصح، یعنی عبداللہ ابن عمر آپ کا نام ہونا یہ زیادہ اصح ہے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اصح قول ہے۔ اس کے بعد اخیر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ سنابحی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک حضرت عبداللہ سنابحی وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ سنابحی ایسے ہیں کہ ان کا سماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کا نام عبد الرحمن ابن عسیلہ ہے، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت جو ہے سنابحی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے گھر سے نکل چکے تھے، ابھی راستے میں ہی تھے، قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مقبوض ہو گئے، آپ رحلت فرما گئے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ تو یہ عبداللہ ایک اور ہیں، یہ ہیں، اور ایک عبداللہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہیں سنابحی ابن الاعصر، یہ ہیں صحابی رسول صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو سنابحی بھی صرف سنابحی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، ان سے ایک روایت مروی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی اخیر میں بیان فرماتے ہیں کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی مکافر بکم الامم فلا تقتتلن بعدی۔ یہ جو حدیث شریف ہے اس کو روایت کرنے والے یہی ہیں سنابحی، وہ سنابحی الگ ہیں۔ یہ سنابحی جن کو مقام صحابیت حاصل ہے اور جنہوں نے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی مقاصر بکم الامم، کہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت یعنی تم، یعنی امت سے خطاب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت پر میں دوسروں پر فخر کیا کروں گا۔ دوسری حدیث میں دوسرا لفظ بھی یہاں پر آیا ہے کہ انی مفاخرم بکم الامم، یہاں مقاصرم بکم الامم ہے، یہ مفاخرون ہے کہ میں فخر کروں گا دوسری امتوں پر، مقاصرون۔ اور یہ امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ امت دو طرح کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ہے امت دعوت، امت دعوت، اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دعوت پیش کی، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے
کلمہ سنا لیکن اس نے قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، مگر داعی آپ اس کے لیے بھی ہیں، جیسے داعی آپ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہیں، تو داعی سب کے لیے ہیں، کفار اور مشرکین کے لیے بھی آپ داعی ہیں۔ تو امت دعوت پوری امت کو کہتے ہیں، خواہ اس نے کلمہ پڑھا یا کلمہ نہیں پڑھا، سب آپ کی امت دعوت ہیں۔ لیکن ایک امت ایسی ہے جس نے دعوت کو قبول کیا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس نے پڑھا، شریعت کو اختیار کیا، کلمہ پڑھ کر کے اس نے ایمان کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مومن ہوا، یہ ہے امت، مگر یہ امت اجابت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف جو انی مکاثر بکم الامم، اور آپ نے ارشاد فرمایا فلا تقتتلن بعدی، لہذا تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو کافر کا زمرہ بڑھے گا، یعنی کافر کی جماعت بڑھے گی، اس لیے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو ٹھکانہ اس کا جہنم میں، اگر حلال سمجھ کر کے کرے گا تو جہنم ہے۔ تو فلا تقتتلن بعدی، اس کا ایک سرا یہ ہے کہ تم اس طرح سے اپنے آپ میں جھگڑا یا قتل و غارت گیری مت کرو کہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں کہ آدمی اگر استحلال پر، یعنی حلال سمجھ کر کے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میں جو مقاصرن ہوں گا، یعنی جو میں امت کی تکثیر پر دوسرے انبیاء کی امت پر فخر کروں گا، یہ کون سی امت ہے؟ یعنی یہ امت دعوت کے ذریعے سے میں فخر کروں گا یا امت اجابت کے ذریعے میں فخر کروں گا؟ تو ظاہر ہے کہ اس امت سے مراد امت اجابت ہے، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا آپ کا، اور جو آپ کے ہو گئے، جو مسلمان ہو گئے، جو مومن ہو گئے، ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کیا کریں۔ ایک دوسری حدیث میں اسی سلسلے کی اور اسی مضمون کی بات آئی ہے کہ تزوج الودود الولودہ، کہ تم زیادہ محبت کرنے والی عورت اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو۔ کیوں؟ انہیں اس لیے کہ اگر تم زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو گے تو میری امت میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ امت اجابت مراد ہے، امت دعوت مراد نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، تو یہ تو یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ صنابحی کا ذکر آ گیا ہے اور ان کی بحث آ گئی ہے، اور ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ صنابحی وہ صنابحی ہیں جو صحابی ہیں، جو مقام صحابیت کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ان سے ایک حدیث بھی مروی ہے، اور اس ضمن میں وہ حدیث کو بھی بیان فرما دیا، ورنہ حدیث کو بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہاں صرف ان کو یہ بتلانا ہے کہ عبداللہ صنابحی جو ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے لیے سما ثابت نہیں ہے، یعنی وہ صحابی رسول نہیں ہیں، وہ راستے میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ راستے میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، کہ فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الطریق، لیکن صحابہ کرام سے انہوں نے روایت کی ہے، تو ان کو یہ بتانا تھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کوئی شبہ میں نہ پڑ جائے کہ عبداللہ صنابحی وہی ہیں کہ جن کو لقاء ثابت ہے اور جن سے روایت ہے، نہیں، بلکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے زیادہ تر بحث بھی فرماتے ہیں، اسماء الرجال کے اوپر بھی کلام فرماتے ہیں، اور ناموں کا بھی کہ وہ نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے وہ یہاں پر صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ عبداللہ صنابحی وہ صنابحی نہیں ہے جن کو مقام صحابیت حاصل ہے، جن کو سما حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے وضو کی فضیلت اور وضو کا ثواب خوب سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وضو کا جو ثواب ملے گا یا غسل کا جو ثواب ملے گا، یہ اسی وقت میں ہے جب آدمی وضو کی نیت کرے۔
جب وضو کی نیت نہیں ہوگی تو وضو کا یہ ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہ ثمرہ اس وقت میں ظاہر ہوگا کہ ایک شخص اگر آ رہا ہے راستے میں، بارش ہوئی، پورا بدن اس کا بھیگ گیا، پورا جسم بھیگ گیا، تو اس کا وضو ہو گیا. اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، سب پورا بدن شروع سے سر سے لے کے پیر تک بھیگ گیا، وضو اس کا ہو گیا. لیکن اس وضو سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملا. کیوں؟ نہ اس لیے کہ وہ بارش میں بھیگ گیا ہے، اس میں وضو کی نیت نہیں ہے. دوسری مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ تالاب کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا، تو دوسرا شخص آیا، تالاب میں اس کو دھکیل دیا اور وہ پانی میں جا پڑا، ڈوب گیا، پورا سر سے لے کر پیر تک وہ جو ہے بھیگ گیا. اب باہر نکلا تالاب سے تو اس کا وضو ہوا، غسل بھی ہو گیا، غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو گیا. لیکن نہ اس کو غسل کا ثواب ملا، نہ اس کو وضو کا ثواب ملا. کیوں؟ نہ اس لیے کہ نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. نیت اگر ہو تو اس کو وضو کا ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اس لیے نیت کے ہونے نہ ہونے کا یہاں ان کی تفصیل یہاں سمجھنی چاہیے کہ جب نیت نہیں ہوگی تو وضو کا ثواب نہیں ہوگا. البتہ یہ اور چیز ہے کہ نیت زبان سے تلفظ کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہ ایک قلبی فعل ہے اور اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. لیکن اگر نیت کر بھی لیتا ہے دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہ میں اللہ کے واسطے وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو فبیہا، تو عوام کے لیے مستحب ہے کہ نیت کا تلفظ کرے. لیکن جو زیادہ متشدد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے. نیت کا تلفظ ایک مستحب ہے، استحباب کا درجہ ہے، استحباب کا درجہ رکھتا ہے، مستحب ہے. تو حد سے حد یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے. بدعت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہاں یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ وضو کے ثواب کے مرتب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت ہو. بغیر نیت کے اس کو نہ وضو کا ثواب ملے گا نہ غسل کا ثواب ملے گا. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.